پہلے زمانے میں عام مسلمان خواتین و حضرات اللہ والوں کی صحبت میں رہتے تھے. خواتین پردے میں ان کا بیان سنتی تھی اور اس پر عمل کرتی تھی. مرد حضرات بیان بھی سنتے تھے، ساتھ ساتھ ان کی خدمت اور صحبت میں بیٹھتے تھے. اب عرصہ دراز سے یہ سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا. باقی ہے، لیکن جو باقی ہے وہ برائے نام ہے، وہ برائے نام ہے. زیادہ تر بیان تک بس لوگ محدود ہیں. بیان میں بیٹھنے بھی فائدے مند ہے، یہ بھی نافع ہے، یہ بھی مفید ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے مکمل اصلاح نہیں ہوتی، اخلاق اعمال صحیح نہیں ہوتے. اس لیے کہ بیان تو ایک عام اور جنرل بیان ہوتا ہے، اس جنرل بیان میں جنرل باتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ بھی نافع ہوتی ہیں. دین کی تو ہر بات نافع اور مفید ہے. لہذا جب عام درس ہوگا یا وعظ ہوگا یا تقریر ہوگی، اس سے بھی الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. اصل چیز جس سے آدمی کے اندر دین آتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہ چھوڑنے کا داعیہ انسان کا بیدار ہوتا ہے، نیک بننے کا شوق انسان کو نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوتا ہے. جیسے کہ مشہور شعر ہے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو اللہ والوں کی صحبت میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر چپ کے لینے کی صلاحیت رکھی ہے. بعض مرتبہ جو دوسرے سے اچھی باتیں لے رہا ہوتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا میں لے رہا ہوں، لیکن پاس بیٹھنے سے آہستہ آہستہ جس کے پاس بیٹھ رہا ہے، اگر وہ متقی ہے، اگر وہ اللہ والا ہے، شریعت کا اور دین کا پابند ہے، تو بس اس کے پاس بیٹھنے سے خود بخود اندر جو ہے نا اچھی باتیں آنی شروع ہو جائیں گی. بری باتوں کو چھوڑنے کا جذبہ جو ہے وہ آدمی کا بیدار ہونا شروع ہو جائے گا. پھر جیسا ان کو دیکھتا ہے ویسے ہی کرنا شروع کر دے گا. یہ اللہ پاک نے قدرتی اس میں اثر رکھا ہے. تو اس کا اہتمام کریں، خود بھی بیٹھیں، اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں، اپنی خواتین کو بھی ان کا بیان سنوائیں. اس طرح سے پہلے زمانے میں یہ عام ہوتا تھا، اور اب تقریباً یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب بیان تک تو کچھ نہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن کسی اللہ والے سے گہرا تعلق کہ ان کے پاس جایا کریں، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا کریں، کوئی بات ذہن میں آ گئی تو دریافت کر لی، نہیں آئی تو نہ پوچھی، بس وہاں اس لیے بیٹھ گیا کہ بھئی یہ نیک صحبت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، مجھے بعمل بنا دے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ نماز کی پابندی بھی نصیب ہوگی، ذکر کی پابندی بھی نصیب ہوگی، تلاوت کی پابندی بھی نصیب ہوگی، ترجمہ قرآن کریم کی فکر بھی پیدا ہوگی، قرآن شریف کو سمجھنے کا بھی شوق پیدا ہوگا، اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ ابھرے گا. یہ سمجھو یہ ورکشاپ ہے. یہ وہاں جا کر کے ہماری پوری مشینری جو ہے نا بس وہ صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جب مشینری صحیح ہو جائے گی زندگی صحیح ہو جائے گی اور صحیح راہ پہ چل پڑے گی اور صحیح راہ سے مراد صراط مستقیم. کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے وہ جو کہ شریعت پہ چل رہے ہیں اور صراط مستقیم پر عمل کر رہے ہیں، بس ان کی صحبت میں بیٹھنے سے وہی بات ہمارے اندر ہی منتقل ہو جائے گی. ہمارے شیخ و مرشد حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارف قدس اللہ سرہ نے اس کی ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی تھی. اس سے آپ کو اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. فرمایا دیکھو، آپ چراغ کے سامنے جا کے بیٹھو گے تو تم پر روشنی پڑے گی، چاہو یا نہ چاہو، ارادہ کرو یا نہ کرو. بلب کے سامنے، چراغ کے سامنے آدمی بیٹھے گا تو اس کی روشنی تو ہمارے اوپر پڑے گی نا. اچھا فرماتے ہیں جتنا تم اسے قریب ہوگا روشنی بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر اپنی موم بتی یا اپنا چراغ بھی چراغ کی بتی سے ملا دو گے تو تمہاری موم بتی بھی جل جائے گی، تمہارے چراغ میں بھی شعلہ منتقل ہو جائے گا. وہ شعلہ ہے آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ کی محبت. تو جیسے اس اللہ والے کے دل میں ایک شمع روشن ہے اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی، جس کی وجہ سے وہ متبع سنت ہے، متبع شریعت ہے. اسی طریقے سے جتنا آپ ان کے قریب ہوگے، جتنا تم ان سے تعلق گہرا رکھو گے تو تمہارے اندر پہلے تو روشنی پڑے گی. روشنی پڑنے کا مطلب ہے نیک اعمال کی توفیق ہونے لگے گی، گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا،
پھر مزید آپ ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو ایک دن وہ بھی آ جائے گا کہ جس طرح ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی شمع روشن ہے تمہارے دل میں بھی روشن ہو جائے گی، تم بھی اللہ والے بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جو زبان سے کہتے ہیں ویسے عمل بھی کرتے ہیں، وہ زبان کے قول و فعل کے عمل کے سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو، تمہارے جیسے وہ متقی ہیں تم بھی متقی ہو جاؤ۔